بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. رمضان المبارک کی 26 مقدس راتوں میں نماز تراویح میں اللہ کی آخری کتاب کو پڑھا گیا. سنانے والے کا عمل اور سننے والوں کا عمل اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرما لے. اصل بات جو ہے وہ قبولیت کی ہے. عمل جتنا بھی اونچا ہو، کار آمد تب ہی ہوگا جب درجہ قبولیت پائے. اگر آپ نے توجہ سے سنا اور میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں بڑے مختصر سے وقت میں سورۃ فاتحہ کے 32 ناموں میں سے ایک نام پر گفتگو کروں گا. مشہور نام تو الفاتحہ ہے. یہ فتح سے ہے. فتح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، کھولنا. اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولنے والی. یا اسے فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز میں قراءت کو کھولنے والی.
امام جہری نمازوں میں قرات یہیں سے شروع کرتا ہے، الحمدللہ۔ یہ جو باقی نام ہیں یہ صفتیں ہیں، اس سورت کی کیا ہیں؟ صفتیں۔ سورۃ الشفا، سورۃ الاساس۔ اساس کا معنی آتا ہے بنیاد، اس کو سورت اساس کہا گیا کہ یہ سارے قرآن کی بنیاد ہے۔ سورۃ الکنز، کنز کے معنی ہے خزانہ۔ اس سورت میں خزانے بھرے ہوئے۔ ام القرآن، ام کا لفظی معنی ہے ماں، پھر یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اصل پر، جڑ پر۔ ماں بھی اصل ہی ہوتی۔ چلو میں اصل معنی کو سامنے رکھ کے تشریح کر دیتا ہوں۔ سورت فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے۔ جس طرح بچے ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، پورے قرآن کے مضامین فاتحہ سے باہر نکلے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو ادب سے واقف ہیں، کوئی سی آپ کتاب پڑھیں تو اس کے ابتدا میں مقدمہ، کوئی مصنف اسے لکھ دیتا ہے فہرست۔ کیا کر دیتا ہے؟ آپ میری طرف توجہ کریں، میں بھی بنیاد اکھڑ گیا، کدی ادھے توجہ کرو کدی ادھے کرو، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یار اس میں ٹھیک کر، آواز گھٹا دے تو اس دی جان چھوڑ دے۔ جو لگے رہندے نے اتے تھلے اتے تھلے، اے ہلے نات خانہ دے، نات خان میک نو منہ دے اندر پا لینے، پھر ان بیچاروں کو گھٹانا پڑتا ہے۔ اب تقریر شربت بنفشہ بھی نہیں ہے، میں گھول کے تو ان پہ وا چھڑ۔ وہ جو مصنف ہے نا، وہ پہلے صفحے پہ فہرست لکھتا ہے، فلاں صفحے پہ یہ مضمون ہے، فلاں صفحے پہ یہ مضمون ہے، فلاں صفحے پہ یہ مضمون۔ اس کا کبھی وہ نام دے دیتا ہے آئینہ، کبھی فہرست۔ آپ یقین کریں سورت فاتحہ پورے قرآن کا آئینہ ہے۔ شروع میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے قرآن میں کیا کچھ بیان کرنا ہے۔ جس نام پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ نام ہے تعلیم المسئلہ۔ بولو ذرا، تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ کہتے ہیں گزارش کو، سوال کو، درخواست کو۔ تعلیم کا معنی ہے سیکھنا، سکھانا۔ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ اس لیے رکھا گیا، اللہ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔
مجھ سے مانگنا ہے تو یوں مانگنا ہے. اس کی کرم نوازیاں دیکھیے، دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. ورنہ تو یہ علماء بیٹھے ہیں، کسی تاجر کے پاس آپ جائیں چندہ مانگنے، کسی دکان پہ جائیں، تاجر کے پاس جائیں مدرسے کا چندہ مانگنے، مسجد کا چندہ مانگنے، تاجر صاحب کو بھی پتہ چل جائے بھی اے مولانا چندہ منگن آئن، تو وہ مولانا سلام کر کے بیٹھتے ہیں تو تاجر اپنی گفتگو شروع کرتا ہے. آج کل کوئی کاروباری حالات چنگے نہیں، وہ یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہے. مولوی صاحب دا دل کردا بھی جڑا پچھو چندہ لئی آندا نا وہ بھی اس نو دے چھڈا. مانگنے سے تو لوگ گھبراتے ہیں. کیسی ہستی ہے جو دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. یوں مانگا کرو. فاتحہ میں طریقہ سکھایا. ایک دعا مانگنی ہے نا آپ نے، فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ آپ کی گزارش ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کا سوال ہے. تو طریقہ یہ سکھایا کہ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آ اپنی گزارش پیش کر دے، ہاتھ اٹھا اپنی درخواست پیش کر دے، اپنا سوال پیش کر دے، ہاتھ اٹھا مولا میرے مریض کو شفا دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، مجھے قرضے سے نجات دے دے. یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں. میں تجھے فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، اپنا سوال پیچھے کر دے اور میری صفتیں بیان کرنی شروع کر دے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ. میری تعریفیں کر، میری صفات کا ذکر کر. پہلے کہہ، شروع ہو جا الحمدللہ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. پھر مجھ سے ایک وعدہ کر، اقرار کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری اتنی تعریفیں کر، میرے اتنے اوصاف گن، میری اتنی صفتیں گن کہ میں آسمان سے بول اٹھوں فسال یا عبدی. مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اتنی میری جو تعریفیں تو نے کی ہیں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس پر میں ذرا بعد میں آ جاتا ہوں. پہلے اہدنا الصراط المستقیم کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ شاید آخر میں اس کا موقع نہ ملے. اس کا معنی لوگ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ غلط معنی ہے، یہ کوئی صحیح معنی نہیں. نبی پاک یہ دعا نہیں مانگتے تھے. اکا تو سب سونگ گیا، نہیں مانگتے تھے. انہوں نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا. صحابہ یہ دعا نہیں مانگتے تھے، انہوں نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا. اولیاء اللہ یہ دعا نہیں مانگتے، انہوں نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا. اگر سیدھا راستہ دیکھا نہیں تو مسجد میں آیا کیوں؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو وضو کر کے قبلہ رو کھڑا کیوں ہوا؟ اگر اس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو کیوں کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک؟ یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے. معنی کیا خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. یقیناً نبی پاک سے یہ معنی سنا ہوگا. وہ معنی کرتے ہیں اہدنا اے ثبتنا، اہدنا اے ثبتنا. مولا جس سیدھے راستے پہ تو نے مجھے چلایا ہے نا، مرتے ٹائم تک اسی راستے پہ پختہ رکھ. یہ معنی ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا فٹ معنی کیا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، دکھا نہ
کیا میں نے کیا؟ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یعنی جس رستے پہ تو نے ہمیں ڈالا ہے مرتے ٹائم تک اسی رستے پر۔ میں کوئی علمی بات نہیں کرنا چاہتا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ علماء بیٹھے، ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی آتا ہے اراۃ الطریق، فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ کیا میں نے تھا ہدایت کا؟ راستہ دکھانا۔ میں نے اس مسجد میں آنا ہے، کیا نام ہے؟ مکی مسجد، مکی مسجد۔ یا آپ میں سے کسی نے آنا ہے مکی مسجد، پہلی دفعہ آئے، آپ اڈے پہ اترے، کسی بندے سے پوچھا مکی مسجد جانا ہے، اس نے آپ کو راستہ دکھایا، اس سڑک پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ بائیں مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو کوئی سکول آ جائے گا، وہاں سے دائیں مڑ جانا، پھر قبرستان آ جائے گا۔ یہ ہے دکھانا۔ اس میں غلطی کا احتمال ہے کہ آپ غلط رستے پہ مڑ جائیں، اس کے بتائے ہوئے رستے پر آپ نہ مڑیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب بمنظر رسانیدن، منزل مقصود پہ پہنچانا۔ وہ کیا ہے؟ جس بندے سے آپ نے رستہ پوچھا وہ ان صاحب کو جانتے تھے، ان کے خطیب امام کو جانتے تھے، مقتدی تھے، اس نے سوچا مسافر آدمی ہے، کہاں پھرتا رہے گا، پوچھتا رہے گا۔ آپ نے مکی مسجد کا رستہ پوچھا، اس نے جواب میں کہا اے موٹر سائیکل تے میرے پیچھے بہ۔ اس نے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھایا، یہاں دروازے پہ لا کے کہا اے ہی مکی مسجد۔ اہدنا الصراط المستقیم میں دوسرا معنی مراد ہے مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ یہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اس دعا سے پہلے اللہ نے کہا میری تعریفیں کر۔ بندے نے تعریفیں کرنی شروع کی، الحمدللہ کہہ لو ایک دفعہ۔ تمام تعریفیں، تمام صفتیں، تمام کمال، تمام خوبیاں للہ۔ کس کے لیے؟ یہ حمد کا معنی تو ہو گیا تعریف، یہ تمام کس کا معنی کیا آپ نے؟ یہ جو حمد پہ الف لام آیا نا، اس کا معنی ہم نے کیا تمام، الف لام استغراقی بنا کے، پھر اس کا معنی ہوا سب تعریفیں، تمام کمال، ساری خوبیاں، یہ سارا تمام، یہ الف لام نے معنی دیا ساری خوبیاں، سارے کمال، ساری صفتیں، ساری تعریفیں للہ۔ کس کے لیے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ مشکل ہو گئی گل؟ یہی معنی آپ کرتے ہیں، یہی معنی علماء کرتے رہتے ہیں۔ اس معنی پہ مجھے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض مجھے یہ ہے کہ یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں کہ کوئی نہ؟ تعریفیں تو امام الانبیاء کے لیے بھی ہیں کہ کوئی نہ؟ پھر یہ معنی کیسے ہو گیا سب تعریفیں، سب صفتیں اللہ کے لیے، کچھ صفات تو انبیاء کے لیے، تعریفیں اللہ نے نبیوں کی ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم کی تعریفیں کر رہا ہے قرآن، صفتیں ذکر کر رہا ہے، میرا ابراہیم ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ امام الانبیاء کی تعریفیں ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر
یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ نبی پاک کی. تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا؟ سب تعریفیں اللہ کی. تعریفیں تو انبیاء کے لیے، جبریل کے لیے، فرشتے کے لیے، امام الانبیاء کے لیے. میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، بس صرف کہہ کے آگے شاید گزر جاؤں. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے، بھرا پڑا ہے قرآن. سینکڑوں آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں جن میں قرآن جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے، ان کے تقوی کا ذکر کرتا ہے، اولئک ھم المتقون. ان کی سچائی کا ذکر کرتا ہے، اولئک ھم الصادقون. ان کے فوز و فلاح کا ذکر کرتا ہے، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون. ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا. اگر اللہ حقا کا لفظ نہ بھی کہتے تو رب جو ہے، اللہ نے فرمایا پکے اور سچے مومن یہی ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہوٹا کے لوگوں پہ چھوڑ دوں گا کہ بندیالوی کی ضرب کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں، جو چھپا کے لگانا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے پکے سچے مومن وہ میرے نبی کے یار ہیں، اور صحابہ سے محبت بھی مومن ہی کرے گا. جو مومن ہوگا وہی صحابہ سے محبت کرے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ صحابہ سے محبت نہیں کرے گا. جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں دیے، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے. رضا کی سندیں ان کے ہاتھ میں دیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنت کا وعدہ کیا ان سے، کلا وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ سچے ہیں، سب صحابہ متقی ہیں. ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے. اگر ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، خدا دی قسمیں کچھ بھی نہیں بچنا. تنقید تو آپ کرتے رہتے ہیں صحابہ پر، فلاں صحابہ نے یہ کام غلط کیا تھا، اور فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا تھا، اور فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا تھا. لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ شریعت کے چشمدید گواہ ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ دین کے عینی گواہ ہیں، عینی گواہ. اور گواہ پر جرح ہو جائے نا تو مقدمہ خارج ہو جایا کرتا ہے. اگر کسی ایک صحابی پہ بھی جرح ہو گئی نا، نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچے گی، نہ ختم نبوت بچے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر ان کو بچانا ہے نا تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنو، پہرے دو کہ وہ سب سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا. کیسی کیسی باتیں فیس بک پہ ہیں، اور آج کل کے جو اسکالر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں اور ان کے چینل ہیں، کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں. بندہ حیران ہوتا ہے کہ میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، وہ جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتا. انا للہ و انا الیہ. لوگ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا محقق ہے جی، بڑے حوالے دیتے جی. یہ نہیں سوچتے کہ یہ صحابی پہ حملہ نہیں ہے، میرے نبی کی تربیت پہ حملہ ہے، اور یہ یہودیوں کی سازش ہے. میرے نبی نے یہ تربیت کی تھی صحابہ کی کہ جمعے کے دن ممبر پہ گالیاں دیا کرو. گالی تو میں بھی نہیں دیتا، گالی تو آج کے علماء بھی نہیں دیتے.
میری تربیت کی میرے باپ نے، میری تربیت کی میرے ماں نے، میری تربیت کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے. تو میری تربیت تو صحیح ہو گئی کہ میں گالی نہیں دیتا، جمعے کے دن گالیاں بکوں، میں نہیں گالی دیتا، میرے استاد کی تربیت ہے. نبی پاک نے کیا تربیت کی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی کہ جمعے پہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیا کرو. اور گالیاں سننے والے کون ہوتے تھے؟ بولتے نہیں ہو؟ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ. وہ دیتے تھے، وہ سنتے تھے. واہ، بڑی تصویر پیش کی ہے بھائی صحابہ نے. تم کہوٹا کے لوگ بتاؤ، آپ کے خطیب جمعے کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اخلاق سے گری ہوئی بات کریں، گالی نہ، صرف اخلاق سے گری ہوئی بات کوئی کرے حضرت علی کے متعلق، سنو گے؟ ممبر سے اتارو گے؟ صحابہ دا ایمان تو آڈے جتنا بھی نہیں. کچھ سوچو، کچھ خیال کرو. میرے نبی کی تربیت نے کوئی اثر نہیں کیا ان پر. اکثر جگہوں پہ تقریر میں فارسی کے ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگر نہ من ہما خاکم کی ہستم. من پتہ سی تو کک سمجھ نہیں آ. علماء بھی نہیں بولے، تسی کی بولنا سی. اور اتنی مہربانی کرو میں ترجمہ کروں تو ترجمے میں جہاں سمجھو وے بندیالوی نے یہ شعر کیوں پڑھے ہیں اتھے تے سبحان اللہ آکھو نا. اس جگہ تے جتے میں پہنچا میں نے کیوں پڑھے ہیں شعر. خوشبودار مٹی ایک دن میرے ہاتھ میں آئی، میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو گیا ہے. تو مٹی جواب میں کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے یار؟ میں ناچیز مٹی ہوں، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم. میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین، ہم نشین کون ہے؟ وہ پھول. جمال ہم نشین در من اثر کرد، وہ جو میرا دوست تھا نا پھول ہو، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا. اس پھول کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا اور وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی. بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو 23 سال آمنہ کے لال کی صحبت ملی تھی ان میں میرے نبی نے کوئی اثر نہیں چھوڑا. انہیں یہی سکھایا کہ ممبر پہ گالیاں دیا کرو، بیت المال میں خیانت کیا کرو، بیت المال کے پیسے اپنی ذات کے لیے الگ کر لیا کرو. میرے باپ نے میری تربیت کی، میری ماں نے میری تربیت کی، میرے اساتذہ نے میری تربیت کی. میں حرام کی کمائی مدرسوں کے نام پہ ہو، مسجد کے نام پہ ہو، جماعت کے نام پہ ہو، میں اس کو استعمال کرنا میں خنزیر سے زیادہ حرام سمجھتا ہوں. میں بندیالوی اور صحابہ تربیت کریں میرے نبی اور وہ خیانت کریں بیت المال میں. تمہیں حیا نہیں آتی یہ جملے کہتے ہوئے؟ تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے؟ ایک طبقہ ہے
ہماری بھی خوش بختی ہے کہ ہم جب عمرے کے لیے مکے جاتے ہیں تو پھر ہم مدینہ بھی جاتے ہیں، پھر ہم مسجد نبوی جاتے ہیں، پھر ہم روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، پھر ہم اود جاتے ہیں، پھر قبا، پھر قبلتین، پھر خندق، پھر بدر، پھر مدینے کی گلیاں۔ لیکن ایک طبقہ جو ہے نا، وہ جب واپس پاکستان میں آتے ہیں نا، وہ لوگوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہتے پھرتے ہوتے ہیں میری قسمت ویکھ، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، اس دا سر اور آسمان نال جا لگا، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا۔ تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، مجھ پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پر، میرے مرشد پر، میرے پیر پر، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، مفسر پر، محدث پر، فقیہ پر، مفتی پر، خطیب پر، نعت خان پر، قاری پر، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ وجہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بندیالوی اس کی وجہ بیان کرے تو بندیالوی وجہ یہ بیان کرے گا، میں عالم بنا ہوں نا تو محنت کی وجہ سے بنا ہوں، حافظ بنا ہے تو، قاری بنا ہے تو، مفسر بنا ہے تو، محدث بنا ہے تو، صحابی بنا ہے تو، ہن بھی آکھو محنت۔ عمل کی وجہ سے صحابی بنا ہے؟ عمل کی وجہ سے صحابی بنا ہے؟ نہیں۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، مجھے اس طرح آج جواب نہیں مل رہا جس طرح کہوٹا کے لوگ پچھلے سالوں مجھے دیتے رہے جواب۔ بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا کرتا ہے، درجہ اس وجہ سے ملتا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کیوں؟ ان کو درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں، پھر ان کے اعمال سے بحث کیوں؟ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے، واہ، نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ تولو۔ معراج والی رات میں نماز فرض ہوئی ہے، سال بعد ہجرت ہو گئی، 10 سال مدینے میں رہے، میرے نبی نے 11 سال 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، 11 سال۔ کتنے سال؟ آپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 50 سال ہو گئے، نمازاں دی تعداد تے تیری ود گئی، تو میں نبوت کو عمل کے ترازو پہ تولوں کہ ان کی نمازیں 11 سال کی، تیری 50 سال کی؟ نہیں، میں ان کو نسبت کے ترازو پہ تولوں گا، نبی کس کے ہیں؟ اس ترازو پہ جب میں نے تولا تو تیری 50 سال کی نمازیں میرے آقا کی سجدہ میں کہی گئی ایک تسبیح کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو صحابہ کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے؟ نہیں، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ دوست کس کے ہیں؟ صحابی بھی مانتے ہو، بک بک بھی کرتے ہو، حیرانگی ہوتی ہے بھائی، کہتے صحابی بھی ہے، صحابی بھی مانتے ہو، پھر تنقید کرتے ہو، میرے نبی کا دوست بھی ہے، پھر تنقید۔ سرگودا کے لوگ جو کہوٹا آ جائیں کسی رشتے کی تلاش میں اور رشتہ انہیں پسند آ جائے اور وہ ہوں سرگودا کے، تو لڑکی والوں نے بھی تو تحقیق کرنی ہوتی ہے نا بھائی لڑکا کیسا ہے، تو وہ ان حضرات کے پاس آ گئے، ہمارے جو عزیز ہیں یہ بھائی سرگودا بندیالوی صاحب ہوتے ہیں، تو وہ رشتے والے آئے تھے، ذرا تحقیق تے کر دو، منڈا کی ہو جیا، لڑکا کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کوئی تحقیق کی، کوئی پتہ نہ لگا کہ لڑکا کیسے ہے، خدا کے لیے میری بات پر پہنچنا ہے۔
میں ساری بات کہہ دوں تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں تو کوئی لطف نہیں، ادھ وچکار گل ہوئے تو سمجھ جاؤ بے میں آکھنا کی چاہنا۔ میں نے کہا پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا لڑکے دی اٹھک بیٹھک ویکھو، لڑکے دے یار ویکھو، صحبت ویکھو، صحبت دوست کی ہو جائیں دوست، جے یار گندے تو بھی گندا، تے جے یار چنگے وہ بھی چنگا۔ جتنے اچھے میرے نبی تھے اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے۔ بندہ پہچانا ہی دوستوں سے جاتا ہے، تم صحابہ پہ تنقید کرنے لگ جاتے ہو۔ میں نے 11:30 تقریر ختم کرنی، پتہ نہیں وقت کی ہو گیا۔ اوہو، کوئی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے مجھ پر، آپ سمجھیں کوئی حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی، میں نے سفر کرنا ہے بڑا، بے سیری رستے چ نہ آ جائے۔ چلو واپس مڑو یار، آپ کو کوئی علمی سی بات بتا دوں تو وہ جو مانا ہوا ساری تعریفیں اس پر اعتراض ہو گیا، یہ آپ نے مانا کیسے کیا؟ تعریف تو انبیاء کی، امام الانبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، علماء کی، تعریف تو بیٹا کرتا ہے باپ کی، شاگرد کرتا ہے استاد کی، مرید کرتا ہے مرشد کی، کاریگر کی، تعریفیں ہوتی ہیں پہلوان کی، کھلاڑیوں کی۔ تو یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ سب تعریفیں۔ ان علماء نے پھر جواب دیا، جنہوں نے یہ معنی کیا نا انہوں نے جواب دیا تو مزہ ہی آ گیا، بڑا خوبصورت جواب۔ انہوں نے کہا جن خوبیوں کی وجہ سے انبیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کھلاڑی کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے باپ کی، مرشد کی، استاد کی تعریف ہوتی ہے، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ انہوں نے اس کی مثال دی، میں اس کرسی کی تعریف کرتا ہوں، بڑی خوبصورت کرسی ہے بھائی، بڑی خوبصورت ہے۔ کرسی کی تعریف ہے کہ کاریگر کی؟ جب میں کرسی کی تعریف کروں گا تو اصل میں یہ تعریف کس کی ہوگی؟ تو جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں گے تو دراصل تعریف کس کی ہوگی؟ ایک معنی ہماری جماعت کے شیخ نے کی، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے، یہ جو الف لام ہے نا، الحمد ال، اس کو استغراقی بنا لیں تو معنی ہوتا ہے سب، اس کو عہد خارجی کا بنا لیں تو پھر مخصوص صفتیں، پھر سب نہیں، پھر کیا؟ مخصوص صفتیں۔ مولانا حسین علی نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، الہ والی صفتیں، معبود والی جو ساری صفتیں ہیں نا، للہ، وہ کس کے لیے؟ اس میں اب انبیاء والی صفتیں انبیاء میں، اولیاء والی اولیاء میں، مفتی والی مفتی میں، مفسر والی مفسر میں، کاریگر والی کاریگر میں، ان صفتوں کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں۔ اب ہم نے مخصوص صفتیں کر لی، تمام صفات معبودیت، تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، اللہ والی صفتیں، للہ، وہ صرف کس کے لیے؟ تو سمجھ آئی؟ نہیں آئی سمجھ، نہیں لوگوں کو نہیں آئی سمجھ، تے میں بھی سمجھا کے نہ جاواں نا تے میرا نام بھی بندیالوی نہیں، ایک دونی دونی تے دو دونی چار۔ لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ ہم طالب علموں کو پڑھاتے رہتے ہیں تو میں تو پڑھانا پائے گی، پڑھاتے ہیں ہم طالب علموں کو یہ ساری بحثیں،
لیکن میں آسان کر کے تمہیں سمجھانے لگا ہوں. الہ والی صفتیں، خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا، مالک ہونا، مختار ہونا، متصرف ہونا. شاباش، اور بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ. سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مختار کل ہونا، ہر ایک کی پکارے سننے والا ہونا، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا ہونا، اولاد دینے والا ہونا، شفائیں بخشنے والا ہونا، رہائیاں دینے والا ہونا، جھولیاں بھرنے والا ہونا. بولو بولو بولو. چھپر پھاڑ کے دینے والا ہونا، داتا ہونا. بولو بولو. جو میں کہہ رہا ہوں بولتے چلے جاؤ. میں کوئی جاہلوں کے مجمع میں نہیں ہوں اور خود بھی میں کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں. بولتے چلے جاؤ. جو کہہ رہا ہوں میرے پاس بڑے دلائل ہیں اس کے. داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، کرما والا ہونا، فضلاں والا ہونا، کرنیاں والا ہونا، بھرنیاں والا ہونا. نمازی کہتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نا، نہ کسی نبی میں مانوں گا. جو تیری صفتیں ہیں نا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی جن میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں مانوں گا، نہ کسی مردے میں مانوں گا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نا وہ تجھ ہی میں مانوں گا. الحمدللہ. تمام صفات الوہیت للہ. کس کے لیے؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ اللہ کی صفتیں نمازی نے بیان کرنی شروع کی. کیوں؟ اس نے ایک دعا مانگنی تھی، اہدنا الصراط سارے جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والے. یہ پالنے والا جو ہم مانا کرتے ہیں رب کا، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ یہ فٹ معنی نہیں ہے. اردو میں لفظ ہی نہیں تھا جو رب کا مفہوم بیان کرے، کوئی لفظ ہی نہیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء کی مجبوری بن گئی، انہوں نے کہا مانا کر دو پالنے والا، ورنہ یہ مانا نہیں ہے. رب کا حقیقی مانا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. ہر چیز کو منزل بمنزل، سیڑھی بسیڑھی پالتے 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 ہر چیز کو کمال تک لے جانا. سبحان اللہ. تسی آکھے تو سمجھ کوئی نہیں آئی. تسی میرا جوش ویکھیا سبحان اللہ آکھ چھڈی. منزل بمنزل سیڑھی بسیڑھی پالنا کیا ہے، اس کی سمجھ آپ کو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا کے جاؤں. منزل بمنزل کے کیا مراد ہے؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. صرف پالنا نہیں، صرف پالنا نہیں، اس حالت کے مطابق مہیا کرنا. اب آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے، بات بالکل کھل جائے گی. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات ثلاث. کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد رب نے روح پھونکی، بچے میں روح آئی، بھوک لگنے لگی، روح آئی، پیاس لگنے لگی، مانگ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جو ہستی 3 اندھیروں میں اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون
اس کے ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ موقع بموقع پال، درجہ بدرجہ پال، ضرورت کے مطابق مہیا کر۔ وہ ایسی جگہ تھی باہر سے وہاں روزی فراہم نہیں ہو سکتی، پھر رب نے اندر ہی اندر انتظام کیا، اندر ہی اندر انتظام کیا۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، دایا نے پہلا کام یہ کیا، وہ رستہ کاٹ دیا جس سے اسے 5 مہینے خوراک ملی تھی۔ بچہ رونے لگ گیا، سارے ہنس رہے ہیں، باپ بھی، چچا بھی، ماموں بھی، پھوپھیاں بھی، ماسیاں بھی۔ آج گونگے دی رمضان گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، وہ رو رہا ہے، یہ ہنس رہی ہیں، وہ رو رہا ہے، میرے خوراک والا رستہ کٹ گیا، 5 مہینے یہاں سے مجھے خوراک ملی تھی، وہ رستہ کٹ گیا۔ جو ذات اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر دیے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ صرف پالنا، ورنہ اللہ اس بچے کو کہتے میں نے گندم بنائی، جوار، کمان، سیب، مالٹے، انگور، کیلے، اخروٹ، بادام، چلغوزے میں نے بنائے، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، کھا تے پی، کھا نہیں تے خسمہ کھا، کھا۔ کہتا اللہ نہیں کہا، رب جو ہوا، رب جو ہوا، اس کے منہ میں دانت نہیں، اس کا معدہ بھی کمزور ہے، ان چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا، ماں کے سینے میں انتظام کیا۔ اور پھر مزے کی بات سنو، مزے کی بات سنو، کسی عالم نے اس سے پہلے کی یا نہیں کی، ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے، 3 دن کا دودھ، 4 دن کا دودھ، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب کا معنی۔ تو نمازی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو عالمین ہے، اس کا واحد ہے عالم۔ عالم ایک جہان، عالمین سارے جہان۔ عربی زبان جو ہے یہ بڑی فصیح زبان، کیوں نہ ہو میرے آقا کی زبان، پھر یہ جنت کی زبان، سب نے جنت میں عربی بولی، ہر لفظ کا معنی ہے اردو میں۔ اچھا جی، جہان دا کی معنی، کی مطلب؟ جہان کوئی کرو معنی، کوئی نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اس سے نکلا علم، اور عباس علم بردار۔ علم، علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو، اردو میں جھنڈا، عربی میں علم۔ جھنڈا کرو معنی جھنڈا، کیا معنی جھنڈا؟ کوئی معنی، جھنڈا، علم۔ اس سے پھر ایک لفظ نکلی علامت، نشان، نشان۔ جھنڈے کو علم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ملک کا نشان ہوتا ہے، وہ ملک کا نشان ہوتا ہے، جماعت کا نشان ہوتا ہے۔ دور سے پتہ لگتا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ سعودیہ کا جھنڈا ہے، یہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے، یہ فلاں۔ علم، علامت، نشانی، نشان۔ تو عالم کا معنی کیا ہوا؟ علامت۔ جو آپ توجہ کریں تو جو عام میں موحد لوگ ہیں جن کو توحید کی سمجھ ہے، میں ان کے گلشن توحید کو ایسا پانی دے کے چلا جاؤں گا کہ اگلے رمضان تک وہ گلشن آباد رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ لہلہاتا رہے گا۔ لیکن وہ میرے اس لفظ کو ذرا غور سے سنیں۔ عالم، علم، علامت، نشانی، نشان۔ اس جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب
کی معبودیت کا نشان ہے. ایک ایک چیز ثابت کر رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک. ایک ایک چیز ثابت کر رہی ہے کہ عبادت کے لائق وہی. اس کائنات کی ایک ایک چیز اس بات پہ دلیل ہے کہ معبود صرف وہی، مسجود صرف وہی، نظر و نیاز کے لائق صرف وہی، غائبانہ پکارے سننے والا صرف وہی. ایک صوفی کا قول شاید پہلے بھی بیان کیا، لیکن آپ کے حافظے جتنے مضبوط ہیں وہ ایک دفعہ پھر قول سنانا چاہتا ہوں. صوفی کا قول. صوفی کہتے ہیں زمین سے جو پہلی کونپل باہر نکلتی ہے، اردو میں کہتے ہیں کونپل، پنجابی میں انگوری، کسی علاقے میں سٹا، پتا. وہ جو انگوری، سٹا، پتا، کونپل باہر نکلتی ہے، کیوں بھائی کہوٹے کے لوگوں اے سریے دی ہوندی ہن کہیں بیٹھے چپ نے بھائی متا سریے دی ہوندی ہوگی، سریے دی ہوندی نہیں. پھونک مارو نہ دوسری طرف جا لگ. بالا کوٹ کی زمین ہو، ناران کاغان کی پتھریلی زمین ہو، تو نے کبھی نہیں سوچا یہ نرم و نازک پتا پتھریلی زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آیا ہے. یہ نرم و نازک سٹا ہے. صوفی کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا کہ یہ سٹا مغرب کی مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ سٹا کبھی مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، شمال جنوب، ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں. صوفی کہتے ہیں جب بھی یہ کونپل زمین سے باہر نکلی، سیدھا رخ آسمان کی طرف کیا. صوفی کہتا ہے اس سے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ جو آسمان کی طرف لہرا کے یہ سٹا کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. اس جہان کا ایک ایک ذرہ اس بات پہ گواہ ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم. دونوں کا مادہ ایک ہے، رحم. مفسرین نے تھوڑا سا فرق کر دیا، دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، آخرت کے اعتبار سے رحیم. یہ فرق تو سمجھ آئے؟ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، اس کی صفت رحمت عام ہے. مومن، کافر، انسان، جنات، ڈنگر، چوپائے، کیڑے مکوڑے، مچھر، پرندے چرندے درندے، حشرات الارض سب اس کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آخرت کے حساب سے وہ رحیم ہے، اس دن اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی. دنیا کے اعتبار سے رحمان ہو گیا اور آخرت کے حساب سے رحیم. بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. رب العالمین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ علماء کرام، سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں، تیرا روزی رساں میں ہوں، تجھے رزق دینے والا میں ہوں. اس کے آگے فرمایا میں مہربان جو ہوا، میں رحیم جو ہوا. مفسرین نے جوڑ لگایا، مزہ آ گیا. مفسرین نے کہا اللہ رب العالمین کے بعد اپنی صفت رحمت کو لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں تجھے پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، تجھے پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، تجھے پالنا میری رحمت کا تقاضا ہے، تجھے پالنا میری رحمت کا تقاضا. پھر کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے تو کون ہے؟ دنیا کا مالک بھی وہی، دنیا کا مالک بھی وہی.
لیکن سورت فاتحہ میں قیامت کے ملک کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے کچھ چیزیں ہماری ملک میں بھی دے رکھی ہیں. یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میری فیکٹری ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اتنی ملکیت بھی کسی کی نہیں ہوگی، ہر چیز کا مالک صرف میں ہوں. مالکی. پھر ایک وعدہ لیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حسر کا میں نے حسر کا، اس نے ہی کا معنی دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے. اگر آپ کی توجہ تو میں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میں نہ آج ایک دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں. بولو بولو میرے ساتھ بولو گے، جہاں میں رک جاؤں رک جانا، جہاں میں بولوں بولنا. بولو ایاک نعبد، آپ نے میرے اشاروں کو بھی دیکھنا ہے، میرے ہاتھوں کو بھی دیکھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس واو کو کہتی ہیں تفسیریہ، عربی میں اس واو کو کہتی ہیں بیانیہ. یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، میرے بعد والا جملہ پڑھو، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. اب مانا کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہی نے کیا معنی دیا؟ تسی تھک گئے ہو کہ میں تھک گیا. ہی نے کیا معنی دیا؟ تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ. یہاں ہمارے علماء، ہمارے مہربان، اللہ انہیں ہدایت دے، لوگوں کو شرک کے رستے پہ چلانا چھوڑ دیں. وہ لوگوں سے کہتے ہیں یہ تم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے ہو، اے من پانی پوا دے، اے من روٹی چک کے دے دے، اے بوجھ میرے موٹر سائیکل تے رکھوا دے، یہ مدد نہیں مانگتے ہو. تو یہاں ہی کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا واہ مولانا، استعانت اسے کہتے ہیں، اسے تعاون کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعاون. تعاونوا علی البر والتقوی. یہ دو طرفہ ہوتا ہے، دو طرفہ. تو میری مدد کر، کل تینویں ضرورت پہ سکتی ہے تو میں مولانا یہ وہ ہے. اور رب سے جو مدد مانگنی ہے نا، وہ یہ پانی مانگنے والی نہیں ہے، اللہ نے ہتھا نال چک کے پانی دینا تین، یا بوجھ اللہ نے اٹھا کے رکھنا ہے تیرے سکوٹر پہ. وہ مدد ہے بیمار شفا دینا، بارش عطا کرنا، رہائیاں دینا، عزت دینا، بارش برسانا. ان معاملے میں مدد کرنی ہے، وہ صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگ. اگلے دن میں نے فیس بک پہ ایک مولانا کی تقریر سنی، مجھے بڑا تعجب ہوا. مولانا کہتے تھے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. تو صبر اور نماز غیر اللہ نہیں، تے صبر نماز کو مدد منگنی جائز ہے تے نبیاں کو ناجائز ہے. واہ مولانا جے تسی میرے کول ہوو تے تواڈے دلیل دا حسن تے خوبصورتی تواڈے ہوٹھاں نو چومن تے دل کردا. کتنی خوبصورت دلیل دی ہے آپ. کیوں بھائی کبھی کسی نے آج تک آپ نے سنا ہے الصلاۃ المدد؟ کسی نے کہا الصلاۃ المدد؟ الصلاۃ المدد، الصبر، صبر مدد کر میری، نماز کبھی کہا ہے؟ مولانا خوف خدا کرے، آیت کا اگلا حصہ پڑھے اور خدا کے لیے اگلا حصہ پڑھے. میں نہ ہے اے ایمان والو
صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اس کے ساتھ کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ ان اللہ مع الصابرین موجود. ایک اور مولانا کی سنی تو میں اور بھی حیران ہوا. انہوں نے جمعے کی تقریر تھی، ایک بچے کو اٹھایا، میٹرک کا بچہ ہوگا یا مڈل کا بچہ آ گیا، مولانا نے قرآن کھولا، ترجمے والا قرآن تھا. مولانا نے کہا پڑھ بھائی. بچے نے ترجمہ پڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا ہم کریں گے. وہ جو حواری تھے، آپ کے خادم تھے، انہوں نے کہا ہم کریں گے. تو مولانا کہتے ہیں ہاں حضرت عیسیٰ حواریوں کو مدد منگی کہ نہیں منگی؟ واہ مولانا واہ، بڑی دلیل دیتی جے. تہاڈی دلیل تو ثابت ہویا بھئی پیراں نو مریداں کولوں مدد منگنی چاہیے. حضرت عیسیٰ نے مدد کس سے مانگی؟ کس سے؟ اتو تو ثابت ہویا بھئی وڈیاں نو مدد منگنی چاہیے چھوٹیاں کولوں. اتو ثابت ہویا بھئی پیراں نو مدد منگنی چاہیے. مولانا یہ دلیلیں نہیں ہیں. دلیل یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دلیل یہ ہے کہ جب یوسف کا کرتا آیا اور بیٹوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب نے کہا بھیڑیا بھی آکسفورڈ کا پڑا ہوا تھا جو پورے یوسف کو کھا گیا، اور کرتے پہ خراش بھی نہیں آئی. تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا واللہ المستعان، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو جھوٹ تم بیان کر رہے ہو اس پر میں مدد مانگتا ہوں تو صرف رب سے مدد مانگتا ہوں. تو آج میں نے آپ کو تعلیم المسئلہ کا مفہوم سمجھایا. تعلیم المسئلہ کا کیا میں نے؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے؟ اپنا سوال پیچھے کر دو اور اللہ کی صفتیں. جب بندہ پہنچا نا ایاک نستعین پر، آواز آئی فصل یا عبدی، میری اتنی تعریفیں کی ہیں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بیٹے مانگتا ہے، بیٹیاں مانگتا ہے، زمینیں مانگتا ہے، مکان مانگتا ہے. بندہ جواب میں کہتا ہے مولا یہ چیزیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں، تیری اتنی تعریفیں میں نے ان چیزوں کے لیے کی ہیں. میں نے تو وہ چیز مانگنی ہے جو تو اپنے پیاروں کو دیا کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس صراط مستقیم پر تو نے مجھے چلایا ہے، مرتے ٹائم تک اس رستے پر کیا رکھ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.